کلپ نمبر 593۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ رات کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ رات کا تعارف۔ مقام نزول سورہ رات مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس صورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ راد نام رکھنے کی وجہ، راد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ رات کی فضیلت، حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رات پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ سورہ رات کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 2، حق اور باطل میں، نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 5، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم